मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आज हम भी ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मछली खाने की हाजत हुई। आपको तलब लगी कि आज मछली खाएंगे। अपने ग़ुलाम से कहने लगे कि जाओ मछली लेके आओ। 5 या 8 मील दूर जाना था, वहाँ से मछली लाना थी। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, ये मेरी खातिर 5 या 8 मील दूर जाएगा मछली लेने के लिए, इसको भी तकलीफ़ होगी। जिस घोड़े को ले जाएगा वो भी मेरी खातिर जाएगा, उस पर सवार होकर ये 5 मील दूर से मछली लाएगा, तो ये इसमें मेरी रज़ा हासिल है। आपने अपने ग़ुलाम से फरमाया कि नहीं खाना यार, मछली नहीं खाएंगे। 5 मील दूर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लाना पड़ेगी, ये मेरे खातिर मत कर यार, मेरे खातिर ऐसा नहीं कर। आपके ग़ुलाम ने कहा, हुज़ूर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हुज़ूर आप हुक्म फरमाएं, मैं 5 क्या 10 मील से दूर से ले आऊँगा मछली। हुज़ूर आप हुक्म तो फरमाएं। हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं ये गवारा नहीं समझता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी खातिर तुझे इतनी दूर भेजूँ मछली के लिए। कोई बात नहीं, जैसे रोज़ खाते हैं वैसे ही खा लेंगे। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। तो ग़ुलाम ने सोचा यार मछली तो ला के देंगे, हज़रत को खाने की तलब हुई है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम ने घोड़ा निकाला और घोड़े पर बैठे और चले गए 5 मील दूर मछली लेने के लिए। मछली ली और वापस आए, बहुत तेज़ी के साथ गए और बहुत तेज़ी के साथ आए। तो घोड़ा जब उधर से आया तो पसीने में शराबोर था, पसीना पसीना हो गया था। तो घोड़े को एक जगह बांध दिया छाँव में, लेकिन देखा कि पसीने की वजह से धूल मिट्टी गर्द उस घोड़े पर जम गई थी। तो उसको नहलाने लगे, उसको धुला दिया और छाँव में खड़ा कर दिया। ग़ुलाम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देता है और कहता है, हुज़ूर आपकी तमन्ना थी मछली खाने की, मैं मछली ले आया हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही इतना सुना, आप घोड़े के करीब गए, घोड़े को देखा, घोड़ा छाँव में बंधा हुआ था। हज़रत उमर कहने लगे कि तूने ये क्या किया यार, तूने मेरी तमन्ना पूरी करने के लिए 5 मील दूर जाके मछली लाया है और घोड़े को तूने सही से नहलाया नहीं। इसके कानों में देख गर्द लगी हुई है। तू ये चाहता था कि उमर को पता नहीं चलेगा कि तू घोड़ा ले गया है और तूने घोड़े को नहलाया है। यार तूने मेरे खातिर ऐसा किया है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, यार मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू मेरी तमन्ना पूरी करने के लिए मछली लाया है। हज़रत उमर फरमाने लगे, यार मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, तू मेरे लिए मछली लाया है, लेकिन ये कल घोड़ा मैदान महशर में जवाब देगा कि उमर की ज़रूरत पूरी करने के लिए, उमर की तमन्ना पूरी करने के लिए मुझे 5 मील तक इसने दौड़ाया है, तो इसका जवाब तू कैसे दे पाएगा। हज़रत उमर उससे पूछने लगे, बता तू कैसे दे पाएगा इसका जवाब, ये जब घोड़ा कहेगा कि उमर की तमन्ना पूरी करने के लिए 5 मील दूर मुझको इसने दौड़ाया है। तो ग़ुलाम ये सुन के रोने लगा, कहा हुज़ूर माफ़ कीजिए, माज़रत चाहते हैं, आपकी तमन्ना थी मछली खाने की। तो ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अगर इन्हें किसी अच्छी चीज़ खाने की हाजत होती है, तमन्ना होती है, तो अपने नफ्स पर कैसा कंट्रोल कर लेते हैं। ज़रा आज हम भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना कंट्रोल करते हैं। घर पे कोई अगर चीज़ बने, नमक भी तेज़ हो जाए तो हम घर पे हंगामा मचा देते हैं, घर में कोहराम बर्पा कर देते हैं कि आज खाने में नमक तेज़ हो गया है। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत आप पढ़ें तब आपको मालूम चलेगा। हाँ, घरों पर लड़ते हैं ज़रा सी बात पर, खाने पीने पर। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आज हम कितना अच्छा खाते हैं और फिर कैसे घर में हंगामा बर्पा करते हैं अगर कोई चीज़ की कमी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक ज़ालिम ने, एक दुश्मन ने आपको खंजर मारा और वो खंजर दोनों तरफ उसमें धार थी। जैसे ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो खंजर लगा तो हज़रत उमर की आवाज़ बंद हो गई। आगे वाले लोगों को तो मालूम चल गया था कि कुछ बात हो गई है, पीछे वालों को नहीं मालूम चला था। तो एक सहाबी आते हैं और वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं तो सारे लोग आते हैं, भीड़ लग जाती है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मार के वो शख्स भागने लगा तो पीछे एक शख्स ने उसको पकड़ लिया। 13 या 14 सहाबा को वो खंजर मारते हुए भाग रहा था, जो पकड़ रहा था उसको मार रहा था। तो तकरीबन 6 या 7 सहाबा इकराम शहीद हो गए
اور باقی کو چوٹ لگ گئی، باقی کو خنجر لگ گیا۔ آخر میں اسے ایک شخص نے پکڑ لیا، اس پر کپڑا ڈالا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لوگ آئے، جمع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوائی دی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی کچھ کھلاتے تھے تو جیسے ہی کھاتے تھے پیٹ کے راہ نکل جاتا تھا، کیونکہ خنجر لگے ہوئے تھے۔ تو لوگ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی خلافت کی، آپ نے بہت اچھا برتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ، آپ بہت اچھے ہیں۔ لوگ آ کے ان کے پاس ایسی باتیں کرنے لگے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کیونکہ آپ کو بھی معلوم چل گیا تھا کہ اب میری روح قبض ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا جاؤ ان سے یہ معلوم کرو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں میرا دفن ہو۔ تو آپ کے بیٹے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اجازت چاہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی بادشاہت کی ہے۔ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہ ہیں اور غریبوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کے گھر جا کے خود کھانا پکا کے آئے ہیں، ان کے بچوں کو کھلا کے آئے ہیں، خود اپنا کام اپنے آپ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کے آپ سے بات کر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، آج تو منہ پر دوپٹہ رکھ کے بات کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی بابا آج ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، گھر پہ کچھ نہیں تھا، کوئی سالن موجود نہیں تھا، آج ہم نے پیاز، بادشاہ ہے بادشاہ، لیکن گھر میں بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا بیٹی برداشت کر لو، کل ہم اس کا حساب نہیں دے پائیں گے اگر آج ہم اچھے کھانے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں میں دوچار ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو بڑا پریشان کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور جو انکار کرتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا۔ تو اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرات ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ کو برا لگا، آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ تو سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا یہ گوشت کھاؤ۔ تو اس نے بھی بادشاہ سے کہا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر
پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی۔ اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا، اور لے جا کر سمجھا اگر یہ لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے، تو ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے، اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر تو عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سے بھی کبھی ایسا کام نہ ہو کہ جس میں اللہ راضی نہ ہو، جس میں اللہ ناراض ہو۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس میں اللہ کی رضا ہو، اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ اس سے ہمیں بہت دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کا عذاب برداشت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کریں۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھیں، عبادت کریں، نیک عمل کریں۔ اس مہینے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، ایک توبہ سے معاف فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔